السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تراویح میں 27 پارے مکمل ہو گئے۔ الحمدللہ ہمارا 12واں پارہ چل رہا ہے۔ 12ویں پارے کے دوسرے پاؤ جب شروع ہوتا ہے تو اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ قوم عاد کی طرف اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ یہ قوم عاد اپنے وقت پر اپنے زمانے میں ترقی یافتہ لوگ کہلاتے تھے۔ بہت تعمیراتی اعتبار سے، دیگر چیزوں کے اعتبار سے، اور پھر ظاہری ڈیل ڈول طاقت کے اعتبار سے بھی اونچے لمبے لوگ تھے۔ تو انہیں اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا، لیکن ترقی یافتہ ہونے کے باوجود، ساری صلاحیتیں ہونے کے باوجود، بدقسمتی یہ کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی بجائے پتھروں اور بتوں کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکاتے تھے، پتھروں کی، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو انہی میں سے اللہ پاک نے اپنے نبی کا انتخاب فرمایا، حضرت ہود علیہ السلام کا۔ حضرت نے ان سے فرمایا کہ دیکھو بھائی، آپ جو ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اور انہیں الہ مانتے ہو، یہ ٹھیک نہیں، اور یہ تم نے اپنے من گھڑت جو ہے عقیدے اور دین بنا رکھا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ ایسے ہی ہم سے ہمارے معبودوں کی عبادت چھڑانا چاہتے ہیں، کوئی معجزات تو لائیں، کوئی دلائل تو لائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ کوئی کم دلیل کی بات ہے، میں تمہارے سامنے بغیر کسی لگی لپٹی کے، ببانگ دوہل، بغیر کسی ڈر اور خوف کے اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کر رہا ہوں، اور تمہیں یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ تم میرا بال بھی بیگا نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی پوری قوم سے کیسے ٹکر لے سکتا ہے؟ اس سے بڑا ثبوت کیا ہو؟ اور پھر فرمایا کہ دیکھو، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اس قوم میں قحط پڑ گیا تھا، 3 سال تک قحط رہا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرو گے، معافی مانگو گے اور شرک سے باز آ جاؤ گے، تو پھر رب کریم تمہاری اس قحط کی صورت کو دور فرما دیں اور اللہ تعالیٰ تم پر بارشیں برسائیں گے، رزق کی فراوانی نصیب فرمائیں گے۔ یہ جو تمہارے اوپر مصیبت آئی ہوئی ہے، تو یہ مصیبت تمہاری بدعمالیوں کی نحوست ہے، اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ تو علماء نے لکھا کہ انسان کے اوپر جو رزق کی تنگی آتی ہے، مشکل آتی ہے، تو
اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ نہیں تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں کئی سارے مقامات پر یہ فرمایا کہ تم تقوی اختیار کرو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا، اور اس کے لیے پریشانیوں میں، مشکلات میں، مصیبتوں میں نکلنے کے راستے پیدا کر دیتے ہیں۔ اور اس کے ہزاروں بیسیوں واقعات ہیں، ایسے حقائق ہیں کہ اللہ پاک نے متقین لوگوں کو رزق کی فراوانی دی۔ اور دوسرا اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان کے لیے آسمانوں سے اور زمینوں سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، ہر طرف برکات ہی برکات۔ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک واقعہ سنایا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب امیر المؤمنین بنے تو انہوں نے اپنے گورنروں کو خطوط لکھ دیے، اور بلکہ گورنروں نے حضرت کو خطوط لکھے۔ حضرت نے یہ کیا کہ جب امیر المؤمنین بنے تو حضرت کے جو خاندان کے لوگ تھے ان سے ساری جائیدادیں جو ناجائز طریقے سے انہوں نے ہتھیائی ہوئی تھیں وہ واپس لیں، اور پہلی حکومتوں نے جو عوام پر ناجائز طور پر ظلم و ستم کے ذریعے ٹیکس لگائے تھے تو وہ ٹیکس جو ہے حضرت نے ختم کیے۔ تو مختلف جو صوبے کے گورنر تھے انہوں نے حضرت کو خطوط لکھے کہ حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس سے تو وسائل بہت کم ہو جائیں گے، ہمارا نظام کیسے چلے گا، ہمارا ملک کیسے چلے گا، کیسے چلائیں گے، آمدنی ہے۔ آپ نے حضرت نے فرمایا کہ جو ظلم کے ساتھ آمدنی ہو اس سے ملک نہیں چلا کرتے، جو ظلم کے ساتھ آمدن ہو اس سے ملک نہیں چلا کرتے، ملک تو انصاف کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر چلا کرتے ہیں۔ پھر وہی گورنر حضرت کو کچھ وقت کے بعد خط لکھا کہ حضرت ہمارے صوبے کی آمدن اللہ کے فضل و کرم سے اتنی ہوئی ہے، ہم نے اپنے صوبے میں خرچ کی ہے، خرچ کرنے کے بعد اس میں 1/3 بچ گیا ہے، یعنی 3 حصوں میں سے 2 خرچ کر دیے، 1 بچ گیا، تو لہٰذا ہم مرکز کو بھیج رہے ہیں، یعنی آپ وفاق کو بھیج رہے ہیں، آپ اس کو اپنے لے لیں جہاں آپ کو بہتر لگے خرچ کریں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی وفاق کا اس آمدن سے کیا تعلق، وہ تو آپ کی ہے، آپ اپنے صوبے پہ خرچ کرو۔ کہا حضرت کوئی جگہ ہی نہیں خرچ کرنے کی، کہاں خرچ کریں؟ حضرت نے فرمایا کہ ایسی بچیاں جن کی شادیاں نہیں ہوئی اور ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، یہ سارا پیسہ ان پہ خرچ کرو، ان کی شادیاں کرواؤ۔ کہا حضرت یہ تو ہم کر چکے، یعنی آپ کے کہنے سے پہلے ہی ہم یہ تو کر چکے، پھر بھی آمدن زیادہ ہے۔ حضرت نے فرمایا اچھا پھر ایک کام اور کرو۔ جی حضرت۔ فرمایا ایسے جتنے لوگ ہیں جو بیچارے قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور قرض لٹانے کے لیے ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، آمدنی نہیں ہے، ان پیسوں سے ان کے قرض ادا کرواؤ۔ انہوں نے کہا حضرت یہ بھی کر چکے۔
یہ میں کوئی قصے کہانی نہیں سنا رہا، حقائق بتا رہا ہوں آپ کو. کوئی دنیا کی ایسی حکومت لا کے دکھائیں. آج ہم یورپین کی اور فلاں کی مثال پیش کرتے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا ٹیکس کاٹتے ہیں. 40%، یعنی اگر ایک شخص کی 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے تو 40,000 تو ٹیکس کاٹ لیتے ہیں وہ بدبخت. آپ نے محنت کر کے پیسہ کمایا اور وہ 40,000 ٹیکس کاٹ رہے ہیں. پوچھے تو صحیح وہاں کے لوگوں کو. اور پھر ہم گنگاتے ہیں جی وہ تو میڈیکل فری دیتے ہیں جی، فلاں فری. ارے اتنا لینے کے بعد ہر مہینے فری نہیں دیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ کیا دیا؟ نہیں، وہ لوٹ رہے ہیں. وہاں سے لوگ یہاں آ رہے ہیں. ہم نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں. حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسی جتنی بھی بچیاں ہیں جن کے پاس وسائل نے ان کی شادیاں کروا دیں ان پیسوں سے. حضرت ہو چکا. فرمایا جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، قرض نہیں لوٹا لوگوں کو دے سکتے، ان کا قرض اتاروا دو. فرمایا یہ بھی ہو چکا. فرمایا ایسے لوگ مرد جو شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، ان کی شادیاں کروا دو. فرمایا یہ بھی ہو چکا. آگے چلو. حضرت نے فرمایا اچھا ایک کام کرو، اپنے صوبے میں ایسے مرد ڈھونڈو جنہوں نے ابھی تک اپنی بیگمات کا مہر نہیں دیا. میرا خیال ہم میں بھی بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے ابھی تک دیا ہی نہیں. پوری زندگی گزارے بیٹھے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ بھئی جب آخری وقت ہوگا تو پھر بیگم چرپائی کے پاس کوئی لائے گا، اس کو کہے گا ہاں بڑی بھی اس کو معاف کرتی ہیں، وہ کہیں گی ہاں بھئی اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے. توبہ نہیں، ایسا نہیں. بشاشت سے، خوشی سے اپنی زندگی میں ان کا مہر دینا چاہیے. یہ ہمارے ذمہ قرض ہے. خیر یہ تو بیچ میں بات آ گئی. تو حضرت نے فرمایا کہ جنہوں نے مہر نہیں دیے ان کے مہر دلواؤ. کہا حضرت یہ بھی کر چکے. بات سننے. حضرت نے بڑی اگلی بات کہی. حضرت نے فرمایا اچھا پھر ایک کام کرو، تمہارے صوبے میں ایسی زمینیں جو کاشت کے قابل ہیں اور انہیں آباد نہیں کیا گیا، ان پیسوں سے ان زمینوں کو آباد کرو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اسلامی حکومت ہے. کسی مسلمان سے ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا ان زمانوں میں، اور مسلمانوں کے ہاں جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کو وظیفہ ملتا تھا. جو بوڑھا ہو گیا کما نہیں سکتا اس کو وظیفہ ملتا تھا. ایسا شخص جس کی کوئی روزگار نہیں ہے اس کو وظیفہ ملتا تھا، اور ٹیکس کوئی بھی نہیں لے رہا. اسلام نہیں، ٹیکس نہیں. کس بات کا ٹیکس؟ آج کل لوگ افغانستان میں کیوں بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں تاجروں پر کوئی ٹیکس نہیں ہے، بجلی سستی ہے، گاڑی جتنی مرضی مہنگی وہاں لیں، کوئی ٹیکس نہیں ہے، کھلی چھوٹ ہے کاروبار کی، کاروبار کریں. اور ہمیں تو ٹیکسوں نے مار دیا. بات یہ نہیں، بات یہ ہے میرے پیارو، جہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی، ظلم ہوگا، عدل و انصاف نہیں ہوگا، رشوت ہوگی، وہاں برکتیں نہیں ہوں گی. جہاں جو مرضی کر لیں، نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جتنی کوشش نکلنے کی کر رہے ہیں اتنے اور زیادہ دلدل میں پھنس رہے ہیں، اور زیادہ پھنس رہے ہیں. اب صورتحال اللہ معاف فرمائے یہ ہو گئی کہ جو باہر سے قرض لیے جا رہے ہیں وہ قرض اس لیے لیے جا رہے ہیں کہ جو ہمارے اوپر سود چڑھا ہوا ہے اس سود کی قسط دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. ملک کہاں سے چلے گا؟ اور جہاں اچھے لوگ، ایماندار لوگ، دیانتدار لوگ، اچھے لوگ ختم نہیں ہوئے ہیں. ہماری بدقسمتی ہے
کہ ہمیں ایسے ہی ٹکرا گئے سارے. نہیں تو اس ملک میں بھی ہیرے لوگ گزرے ہیں. نواب لیاقت علی خان، اللہ اس کی قبر پہ کروڑہ رحمت نازل فرما. کیا مسلمان تھا. کہا کہ جب اس کو نہلانے کے لیے تختے پر لٹایا گیا، اس کے کپڑے اتارے گئے تو اس کی بنیاد جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، اور ایک دو سوٹی تھے. اور جب اس کو وزیر اعظم بنایا جا رہا تھا تو اس وقت اس نے بیوی سے کہا کہ بیگم اگر وزیر اعظم بننا ہے تو پھر نواب چھوڑنی ہوگی، نوابی چھوڑنی ہوگی. لیکن ایسے لوگوں کو کون رہنے دیتا ہے؟ پری پلان جو ہوا آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. ترکی میں زلزلہ آیا، ترکی میں زلزلہ آیا. طیب اردگان نے کھلے عام اعلان کیا کہ جتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں جہاں ان کا دل چاہتا ہے رہیں، پورے 1 سال کا کرایہ حکومت دے گی، اور ان کا جتنا نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ حکومت کرے گی، ان کو نئے سرے سے مکان بنا کے دے گی. اور اپنا کتنا فنڈ اس شخص نے ان متاثرین کے لیے لگایا. جو ایسے مخلص لوگ ہوتے ہیں، تو پاکستانی ہی آیا نا امریکہ سے جس نے $30 ملین دے کر کے چلا گیا اور بتایا ہی نہیں کہ میں کون ہوں کیا ہوں. اور ہمارے والے ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ یار ہمیں بتاؤ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا. ایسے شکار تو ہم ڈھونڈتے ہیں، ہمیں ملتے ہی نہیں. اللہ کا شکر ہے اس ملک میں یہ بانجھ نہیں ہے، یہ ملک زرخیز ہے. یہاں ایک سے ایک شخص دل والا موجود ہے، لیکن کیا ہے، ڈر اس بات کا ہے کہ اگر دیں گے تو وہ راستے میں ختم ہو جائیں گے. ابھی سیلاب افغان کے لیے باہر سے امداد آئی اور وہ MP اور MNA کے ڈیروں میں پڑی، اور پھر وہاں سے بازاروں میں بکی، اور کمبل بکے، اور فلاں چیز بکی، اور فلاں چیز بکی. دنیا کو پتہ ہے کہ لوگ نہیں دیتے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ اگر تم سیدھے ہو جاؤ گے، دیانتداری، خدا خوفی، للہیت، تقوی آئے گا، تو رب کریم زمین و آسمان کے خزانوں کے منہ کھول دیں گے. اللہ اکبر. کوئی ایسی قوم لا کے تو دکھاؤ. افغانستان میں طالبان 40 سال سے حالت جنگ میں تھے. 40 سال سے حالت جنگ میں تھے. پہلے روس سے نمٹے، پھر روس کے بعد نیٹو، امریکہ، ان سے نمٹے. نمٹنے کے بعد جب ان سے حکومت لی تو بدبختوں نے ان کے تمام جو فنڈز تھے ان کو سیز کر دیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور صرف یہی نہیں، پوری دنیا میں یہ پریشر دے دیا کہ کوئی انہیں تسلیم نہ کرے، کوئی انہیں تسلیم نہ کرے. کیا مطلب؟ جب انہیں کوئی تسلیم نہیں کرے گا، ان کے ساتھ تجارتیں نہیں ہوں گی، دیگر معاملات نہیں ہوں گے، نہیں چلیں گے، ملک نہیں چلا پائیں گے، ناکام ہو جائیں گے. کیسے ملک چلائیں گے؟ قرض نہیں ملے گا. اللہ اکبر. چلا رہے ہیں نا. پہلا بجٹ انہوں نے طالبان نے آنے کے ساتھ بغیر کسی ملک سے 1% قرض لیے ہوئے اپنا بجٹ پاس کیا، اور 1 سال پورا کر کے ملک چلا کے دکھایا. بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. یہاں تو وہ حضرت صبح بتا رہے تھے نا کہ بھئی قادیانی کو ہمارے سر پر مسلط کر دیا، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہے، اللہ کے رسول کا کھلا دشمن ہے، اس کو ہمارے سر پر مسلط کیا. اور کسی نے اگر نشاندہی کی تو کہا تم نے اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. میرے بات اللہ ہمیں معاف فرما دے.
جہاں ایسے حدیث شریف میں آتا ہے عادل جو بادشاہ ہوتا ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں عادل بادشاہ پر برستی ہیں. عادل بادشاہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی. 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی. ان میں ایک مظلوم ہے اور ایک عادل بادشاہ ہے. عادل بادشاہ جو دعا کرتے ہیں فوراً آسمانوں پر پہنچتی ہے, اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے. عادل بادشاہ پر سب سے پہلے اللہ کی رحمت عادل بادشاہ پر برستی ہے, پھر اس کے ذریعہ سے اس کی رعایا پر آتی ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں کوئی کمی نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے, کسی بھی اعتبار سے کمی نہیں ہے. یعنی اگر آپ پیچھے سے چلیں گے تو کیا کیا کچھ ہوا اور کتنا فنڈ اکٹھا ہوا, آج کہاں ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ کون پوچھے گا؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. کھولیں قرآن, اور مثالیں موجود ہیں, مثالیں موجود ہیں. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جن کا میں ذکر کر رہا تھا, پہلے گورنروں نے یہ کہا جب عدل و انصاف نافذ ہوا تو پھر اللہ نے برکتوں کے وہ دروازے کھولے کہ لوگ لاکھوں کروڑوں روپیہ لے کر کے شہروں میں نکلا کرتے تھے زکوٰۃ تقسیم کرنے کے لیے. کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا, کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا. ایسے لوگ تھے. تو بھائی بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کی ضرورت ہے, توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے. توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے. ہمارا ملک اس وقت ہم جو ہیں دن بدن کوئی صورت, حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ چند دن پہلے حضرت نے بہت اچھا بیان دیا, لیکن کون ہے جو سنے اور سمجھے اور عمل کرے؟ حضرت نے فرمایا کہ اس وقت یہ ملک اس کا متحمل نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں. حضرت نے فرمایا کہ فوراً سنجیدگی کے ساتھ چیف آف آرمی, چیف جسٹس جو ہے عدلیہ وہ, اور یہ دونوں ادارے مل کر تمام سیاسی ذمہ داروں کو بلائیں اور بلا کر کے کوئی نتیجہ نکالیں. یہ تماشا کرنے کا ٹائم نہیں ہے, اور اگر تماشا کریں گے تو پھر ملک کی ایسی تیسی ہو گئی, اور پھر ایک دوسرے کو ملامت کریں گے کہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا, وہ کہہ رہا اس کی وجہ سے ایسا ہوا, وہ کہہ رہا وہ کر کے چلا گیا, وہ کہہ رہا وہ کر کے چلا گیا. تو بھائی بات یہ ہماری باتیں نہیں ہیں, لیکن یہ باتیں میں نے اس لیے کی کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ تم پر 3 سال سے قحط ہے اور تمہاری حالت دگرگوں ہو چکی ہے, تو اس کا حل یہ ہے یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا. اے میری قوم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو, معافی مانگو, اس جو ہے بت پرستی سے, شرک سے توبہ کرو, جو پہلے ہو چکا اس کی معافی مانگو, پھر دیکھو کہ رب کریم آسمان سے تمہارے لیے کیسے نعمتوں کے دروازے کھولتے ہیں. اور اگر نہیں تو فرمایا کہ پھر میں تو تمہیں ڈرا چکا, سمجھا چکا, میرا کام تو اتنا ہی تھا کہ اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دینا, نہیں تو پھر تیار ہو جاؤ. اور پھر ایسا ہی ہوا, جب قوم نہ سنبھلی 7 دن اور 7 راتیں تیز آندھی چلی, تیز آندھی جس نے درختوں کو زمین سے اکھاڑ دیا. انسان اور جانور زمین سے آسمان تک ہوا میں اڑتے ہوئے جاتے ہیں اور نیچے پٹکے ایسے گر گئے بڑے بڑے قد آور طاقتور کہ جیسے درخت جو ہے گرے پڑتے. اس طرح سے
اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اللہ کا نبی قوم کے لیے محسن ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی نہیں سنے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی لاٹھی تو بے آواز ہے۔ اگلی آیات میں اسی قوم عاد کی ایک شاخ کی قوم سمود، اس کی طرف اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی بات کہی کہ بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں، اللہ کو شرک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم تو آپ کو تب نبی مانیں گے کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیں۔ حضرت نے فرمایا کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ کہا جی معجزہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو فلاں پہاڑ ہے نا، اس میں سے اونٹنی نکالیں، اور وہ بھی گابن، یعنی حمل والی، اس سے بچہ پیدا ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا دیکھو یہ عجیب سا معجزہ تم طلب کر رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ قادر مطلق ذات ہے۔ لیکن اس کے بعد اگر ایمان نہ لائے تو پھر اللہ کا ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ پھر ایسی قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ کہا نہیں جی۔ حضرت نے دعا کی، اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے پہاڑ میں چٹان میں تھوڑی سی جنبش ہوئی، ایک عجیب الخلقت اونٹنی ظاہر ہو گئی، وہ ایسی کہ اس کو دیکھ کے باقی جانور ڈر کے مارے بھاگنے لگے۔ حضرت نے فرمایا دیکھو یہ اللہ کا معجزہ ہے، آپ اس کی قدر کریں، اور اگر اس خدا نہ خواستہ اس کو تکلیف پہنچائی تو پھر یاد رکھو پھر تم بچو گے نہیں۔ پہلے تو یہ کہ اس معجزے کے ظاہر ہونے پر ایمان لے آنا چاہیے تھا، لیکن ایمان نہیں لائے، اپنے وعدے سے مکر گئے۔ نہ صرف یہ، اور پھر حضرت نے تقسیم کر دی، ایک دن اونٹنی پانی پیتی، ایک دن باقی جانور پانی پیتے، یہ تقسیم کر دی۔ جس دن اونٹنی پانی پیتی باقی جانور نہ پانی پیتے، اس دن یہ اونٹنی اتنا دودھ دیتی کہ پوری قوم کے لیے کافی ہو جاتا، اتنا دودھ دیتی۔ لیکن ان بدبختوں نے ان سے نہیں برداشت ہوا، انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، حملہ کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، اللہ کا عذاب آیا۔ حضرت نے فرمایا کہ اب تیار ہو جاؤ، اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اور فرمایا کہ 3 دن، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار والے دن اللہ کا عذاب آئے گا، اور شکل یہ ہوگی کہ جمعرات کو تمہاری شکلیں ایسی ہو جائیں گی، اور جمعے والے دن چہرے تمہارے سرخ ہو جائیں گے، ہفتے والے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور اتوار والے دن جو ہے نا تمہاری آخری وقت ہوگا۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم تو مر ہی رہے ہیں، ان کا تو رگڑا نکالیں، حضرت صالح علیہ السلام کا۔ جب عقل پہ پتھر پڑتا ہونا تو یہ چاہیے کہ بھی ہم نے اللہ کا حکم توڑا ہے، حضرت نے جب فرما دیا تھا تو ہم توبہ کریں، معافی مانگے، لیکن عقل ماری گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیں، چلے جائیں۔ حضرت وہاں سے نکل گئے۔ جب حضرت وہاں سے نکلے، اب دیکھا کہ جمعرات کے دن ان کے رنگ بدلنے شروع ہو گئے، اور جمعے والے دن چہرے زرد ہو گئے، ہفتے والے دن چہرے سیاہ ہو گئے۔ پوری قوم ایک جگہ جمع ہو گئی۔ گرمی کی اتنی شدت، گرمی اتنی شدت کہ نہ اندر سکون نہ باہر سکون۔ اب وہ ایک بادل سا آیا، انہوں نے سمجھا کہ بھئی یہ بادل ہے، اس کے نیچے ٹھنڈی ہوا ہے، تو اس ہوا کو حاصل کرنے کے لیے پوری قوم ایک جگہ جمع ہوگی، کیا بچے، کیا مرد، کیا عورتیں، سب۔ بس جب ایک جگہ جمع ہوئے تو ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسی چیخ لگائی، ایسی آواز لگائی کہ علماء نے لکھا ہے کہ فوراً ان کے کلیجے پھٹ گئے، وہیں ڈھیر ہو گئے، برداشت نہیں کر سکے۔ اس طرح سے اس قوم کا خاتمہ ہوا۔ اگلی آیتوں میں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ
تشریف فرما. مہمان آ گئے, آ کر کے انہوں نے سلام کیا, حضرت نے بٹھایا. حضرت جلدی سے گئے. ماشاءاللہ حضرت کے پاس گائے بیل وغیرہ اچھے تھے. حضرت نے فوراً بچڑا کاٹا, اس کو ذبح کیا, اس کا گوشت بھونا, لا کر کے ان کے سامنے رکھا. فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم وأوجس منهم خيفة. حضرت نے جب دیکھا کہ بھئی یہ تو کھا ہی نہیں رہے, اور بعض روایتوں میں ان کے ہاتھ میں تیر تھے, انہوں نے تیر گوشت میں لگایا. حضرت نے سمجھا کہ بھئی شاید یہ کوئی دشمن تو نہیں جو کھا نہیں رہے اور گوشت کو تیر لگا رہے ہیں, تو یہ کوئی نقصان دینے کے لیے. انہوں نے محسوس کر لیا, تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ پریشان نہ ہوں, ہم تو فرشتے ہیں, ہم تو فرشتے ہیں, ہم تو آپ کو خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں. خوشخبری کیا ہے کہ اللہ آپ کو بیٹا دیں گے, پھر پوتا بھی دیں گے. یعنی بیٹا دیں گے اسحاق, پھر اس کے بعد پوتا دیں گے یعقوب. اور حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں تو بوڑھا ہو گیا اب اس بڑھاپے میں, اور حضرت کی اہلیہ, پہلی اہلیہ حضرت اسماعیل, ہم جو ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, ہم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے, اور حضرت اسماعیل جو ہیں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اولاد سے. اور جو حضرت کی شادی تھی پہلی حضرت سارہ سے, اس سے اولاد نہیں تھی. اور حضرت کو جب اللہ نے حضرت ہاجرہ سے بیٹا دے دیا, یہ چھوٹی اہلیہ تھی حضرت کی, تو بڑی اہلیہ کو بہت زیادہ اس کا وہ خیال ہونے لگا کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنی رحمت سے اولاد سے نواز دیں. تو حضرت سارہ گھر میں تھی, آواز سنی کہ بھئی یہ خوشخبری مل رہی ہے, تو آئیں. تو فرشتوں نے آ کر کے حضرت سارہ نے یوں ہاتھ مارا, فرمایا کہ اس بوڑھی, اب یہ میں بڑھاپے میں بوڑھی عورت بچے جنوں گی, کیسے ہوگا, میرا میاں بھی بوڑھا میں بھی بوڑھی. تو فرشتوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ تو نبی کی گھر والی ہیں, آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ پاک نے اپنے نبی کو کیا کیا انعامات دے دیے, ایسے انعامات جو عقل سمجھ سے باہر ہیں, تو لہٰذا اللہ کے خزانوں میں کیا کمی ہے. اور فرمایا کہ صرف بیٹا نہیں پوتا بھی دیں گے. پھر حضرت نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ بھئی کہاں, قال فما خطبکم ایھا المرسلون, کہاں کا ارادہ ہے, کہاں جا رہے ہیں. کہا کہ بھئی لوط علیہ السلام کی طرف ہم جا رہے ہیں, ان کی قوم پر عذاب کے لیے. حضرت نے سفارش فرمائی, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. فرشتوں نے کہا کہ حضرت اب سفارش نہ کریں, اللہ کا حکم آ چکا, اللہ کا حکم آ چکا, اب یہ واپس نہیں ہوگا. اب ان کی بدبخت تباہی آ گئی. جب یہ فرشتے تین, حضرت جبرائیل, حضرت میکائیل, حضرت اسرافیل, یہ تینوں فرشتے جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں پہنچے. اور حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں لیکن پہچان نہیں سکے. حضرت سمجھے مہمان ہیں. جب حضرت یہ سمجھے مہمان ہیں, اللہ کا کرنا. اچھا اس وقت کافر عورت سے نکاح تھا. حضرت کی جو اہلیہ تھی حضرت لوط علیہ السلام کی, وہ قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی. وہ جیسے ہی یہ مہمان ہے اس نے جا کے قوم کو اطلاع کر دی کہ بھی ہمارے گھر میں تو لڑکے آ گئے. پوری قوم بے حیائی کی انتہا ہو گئی کہ پوری قوم چڑھ آئی, کہا کہ ان لڑکوں کو نکالو. اب دیکھیں جس وجہ سے اس قوم پر اللہ کا عذاب. حضرت نے فرمایا کہ عقل ماری گئی, اللہ نے تمہیں گھر میں عورتیں دی ہیں تو پھر تمہیں شرم آنی چاہیے. لیکن وہ کہاں سنیں. حضرت بے بس ہو گئے اور پریشان ہو گئے, فرمانے لگے کاش کہ میرے پاس کوئی ایسی قوت ہوتی یا میرے پاس کوئی ایسی مضبوط جماعت ہوتی. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے بعد اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کو مضبوط جماعت نہ دی ہو, کہ کاش میرے پاس کوئی جماعت ہوتی کہ آج ان بدبختوں کا میں مقابلہ کرتا اور میں اس طرح سے پریشان نہ ہوتا. تو جب فرشتوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا حضرت آپ پریشان نہ ہوں, ہم ان کا علاج کرنے آئے ہیں, ہم فرشتے ہیں, ہم فرشتے ہیں.
خیر جب ان فرشتوں نے جب دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یوں پر لگایا، سب اندھے ہو گئے۔ جب سب اندھے ہو گئے اب بھاگنے لگے۔ حضرت نے فرمایا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آپ رات کے آخری حصے میں آپ نکلیں، جو آپ کے خاص لوگ ہیں ان کو لے کر کے آپ نکلیں۔ اور اہلیہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ بچے گی نہیں، یا تو اس کو لے کے ہی نہ جائیں، اور اگر لے کے جائیں گے تو جب، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ جب آپ جائیں تو پیچھے پلٹ کے نہ دیکھیے، اور آپ کی اہلیہ رکے گی نہیں، جب یہ پلٹ کے دیکھے گی تو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت لے کے نکلے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتوں نے اس طرح سے بستی کو اٹھایا۔ یہ علماء نے لکھا کہ آسمانوں تک اس بستی کو اس طرح سے لے کے گئے، مجال ہے کہ کوئی پانی کا گلاس یا کپ بھرا ہوا یا پیالہ بھرا ہوا وہ گرا ہو، نہیں، بالکل یہ، اور اوپر سے الٹا پٹخ دیا اور تہس نہس کر دیا، اور اوپر سے پتھروں کی ان کے اوپر بارش ہوئی۔ اور حضرت کی اہلیہ جو جا رہی تھی اور ایک آواز آئی تو اس نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، جب پیچھے پلٹ کے دیکھا تو ایک پتھر آیا جس سے اس کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ آج ہماری بدبختی دیکھیں، آج ہمارے ملک میں اس بات کی اجازت مل گئی کہ کوئی شخص اپنی جنس تبدیل کر کے مرد سے نکاح کر سکتا ہے، مرد سے نکاح کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس کو قانونی تحفظ ہو گیا۔ پہلے تو یہ ہندوستان میں پاس ہوا تھا، یہ باہر ممالک میں پاس ہوا تھا، اب ہمارے ملک میں بھی یہ حال ہو گیا۔ تو اللہ معاف فرمائے، جب ایسا ہوگا تو پھر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، ایک یہ بھی تو اللہ کے عذاب کی شکل ہے کہ ہم جس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں نکل ہی نہیں پا رہے۔ اگلی آیتوں میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی اپنے قوم کی طرف آئے، اور حضرت کی قوم میں ناپ تول میں مسئلہ تھا، ناپ تول پورا نہیں کرتے تھے۔ حضرت ان کو یہی سمجھا رہے تھے کہ ناپ تول پورا کیا کریں، ناپ تول پورا۔ حضرت صالح علیہ السلام بہت عبادات کی طرف بہت، تو وہ کہنے لگے اے صالح، اے شعیب، آپ کی نماز ہمیں آپ کو یہی سکھاتی ہے کہ آپ ہماری مخالفت کریں؟ حضرت فرماتے کہ میں مخالفت کوئی کر رہا ہوں، میں تو تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ ناپ تول۔ بالآخر وہ باز نہ آئے، جب باز نہ آئے تو ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا، اور ان پر بھی اللہ کا عذاب اس طرح سے آیا کہ ان کے اوپر ایک زوردار آواز آئی جس سے سب کے سب ختم ہو گئے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مجلس درود شریف اللہ تعالیٰ کے فضل سے ٹھیک 12 بجے ہوگی انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، جو کچھ کہا سنا کہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ یا اللہ، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہمارے اس ملک پر خصوصی برکتیں، رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ، ہمارا ملک جس بھنور میں پھنس چکا ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنی قدرت کاملہ سے، اے اللہ ان پریشانیوں سے ہمارے ملک کو نکال دیجیے۔ اے اللہ ہمارے ملک کو نکال دیجیے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں ہر طرح سے استحکام پیدا فرما دیجیے، انتشار کو ختم فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔